بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحہ سوچیں، اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی تعلیم ہو، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہو، ڈگریاں ہوں، لیکن اس کے پاس دین کی تعلیم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، تو وہ جو دنیا کی تعلیم ہے وہ اس کو کہاں لے جائے گی؟ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس دین کی تعلیم ہو لیکن دنیا کی تعلیم نہ ہو، اب ایسا شخص دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر کیسے سروائیو کر پائے گا؟ آج کا سب سے بڑا یہ سوال نہیں کہ ہمارے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، بلکہ سوال یہ ہے جو ہمارے پاس تعلیم ہے کیا وہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتی ہے؟ کیا وہ ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان سکھاتی ہے؟ کیا وہ ہمیں اپنے والدین کا احترام سکھاتی ہے؟ کیا ہمیں وہ نماز کا صحیح طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے؟ کیا ہمیں وہ آداب سکھاتی ہے جو ہمیں معاشرے میں رہ کر وہ آداب اختیار کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے تعلیمی ادارے کیا وہ کردار بھی بنا رہے ہیں جس کردار کی معاشرے کو ضرورت ہے؟ یاد رکھیں کہ دین کی تعلیم کے بغیر جو تعلیم ہوتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی تعلیم نہیں ہے تو وہ دینی لحاظ سے اس کے پاس تعلیم ہے، وہ شخص بھی معاشرے میں کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہماری دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کتنی ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جس نے پوری کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا، اور درود و سلام ہو اس ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، انسان دنیا کی تعلیم تو حاصل کرتا ہے لیکن دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دین کی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، صرف دنیا ہی پڑھا دیں گے، اسکول کی تعلیم دے دیں گے، اس کے بعد کالج کی تعلیم دے دیں گے، اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم دے دیں گے، اگر ہم نے دین نہیں پڑھایا تو پھر بچے گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کے دور کے اندر تعلیم حاصل کرنے کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، صرف نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، صرف ڈگری حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی پہچان کر لیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں۔ اور تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم معاشرے کے اندر جب رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر سکیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا، میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ انسان جب تک مجھ سے سب چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک لا یؤمن، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارے دل میں حضور کی محبت آ جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کیمسٹری پڑھنے سے، کیا فزکس پڑھنے سے، کیا بایولوجی پڑھنے سے، صرف یہ کتابیں پڑھنے سے والدین کا احترام انسان کے دل میں آ جاتا ہے، یا دین پڑھنے سے والدین کا احترام آتا ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر آپ میں سے کسی کا والد فوت ہوتا ہے یا والدہ فوت ہوتی ہے، اس وقت آپ کسی کالج کے پروفیسر کو جا کے کہتے ہیں آ کر میرے والد کا جنازہ پڑھائیں، کسی بایولوجی کے ٹیچر کو جا کے بولتے ہیں کہ آ کر میرے والد کا جنازہ پڑھائیں، یا کسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں۔ یقیناً آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی عالم، کوئی قاری صاحب جنازہ پڑھائیں گے، وہی صحیح جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ اگر وہ صحیح جنازہ پڑھائیں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے میرے والد صاحب کی بخشش کر دیں گے، میرے والدہ کی بخشش کر دیں گے۔ یہ آپ کی نیت ہوتی ہے، یہ نیت صرف عالم کے ساتھ آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اس لیے کہ عالم ہی صحیح معنوں میں دین کے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ مدرسے سے کچھ بچے لا کر اپنے گھر میں قرآن تو پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک آپ خود اچھے طریقے سے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسرا آپ کی طرح قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی دوسرا طالب علم آئے گا، وہ اس انداز میں اخلاص کے ساتھ، اس انداز میں فکر کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا جس انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے نا، اس لیے مجبوراً آپ کو مدرسے کے طلباء کو بلانا پڑتا ہے۔
میرے محترم دوستو، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت نازل فرمائی ہے وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو ابتدا سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ابتدا سے پیدا کیا۔ آپ اندازہ کریں قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت پڑھنے کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھنے سے مراد علم حاصل کرنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تعلیم یافتہ تو ہو جاتے ہیں لیکن بے نمازی ہوتے ہیں، لوگ ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن بددیانت ہوتے ہیں، لوگ سائنسدان تو بن جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ صرف اور کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملحد بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف بھی جو افراد دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے کچھ ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ آپ خود سوچ لیں، کچھ دن پہلے مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کس انداز میں الہاد کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے دنیا کی تعلیم بھی ساتھ میں حاصل کی ہوئی تھی اور دین کی تعلیم بھی ساتھ میں حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے وہ معاشرے کے مطابق ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے جیسے الفاظ معاشرے کو سمجھ آ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بھی ایک مدرسہ بنایا اور اس وقت اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب صفہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ وہ صحابہ ایسے صحابہ تھے جو عالم بھی تھے، جو حکمران بھی تھے، جو تاجر بھی تھے، وہ ایسے صحابہ تھے جو جرنیل بھی تھے۔ اب میں والدین سے بھی کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص تم میں سے نگہبان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کو کیا دین بھی سکھایا، کیا بچوں کی تربیت بھی کی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے آج ہم اپنے بچوں کو پیسے کما کر کھلا دیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ تو جانور بھی کر دیتا ہے، یہ تو جانور بھی اپنے بچے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میرا اور آپ کا کمال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی اچھی کریں اور دنیاوی تربیت بھی اچھی کریں، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں، اخلاق والا انسان بنائیں۔ یہ ہمارا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ گھر سے دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، پانی میں مچھلیاں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں، ہواؤں میں پرندے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز آپ اندازہ کریں، جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس، جب ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، اگر کوئی زیادہ وی آئی پی شخص آئے اس کے لیے پرپل کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ لیکن دین کا علم سیکھنے والے طلباء اکرام جب دین پڑھنے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ترین ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ تو نہیں بچھایا جاتا، ان کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔